اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہماری آج کی ویڈیو مشہور زمانہ پیشین گو ناسٹراڈیمس پر ہے۔ بہت سے لوگوں کے اصرار پر ہم نے ناسٹراڈیمس کی پیش گوئیوں پر مبنی یہ ویڈیو تیار کی ہے، اور اس میں اس کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئی بھی شامل کی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ناسٹراڈیمس امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کیا کہتا ہے۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو ناظرین، ناسٹراڈیمس ایک طویل عرصے سے لوگوں کی گفتگو اور بحث کا مرکز و محور رہا ہے۔ وہ لوگ جو مستقبل کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں وہ ناسٹراڈیمس کی پیشگوئیوں سے بڑی حد تک متاثر ہیں۔ اسی ناسٹراڈیمس پر ایک انگریزی سیریز جس کا نام دا مین ہو سو ٹمارو ہے، ٹی وی پر نشر ہوتی رہی ہے۔ یہ فلم اسی ناسٹراڈیمس یعنی اس فرانسیسی ڈاکٹر اور ماہر علم نجوم کی پیش گوئیوں پر مبنی ہے۔ اہل مغرب میں یہ شخص ایک پیغمبر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ شخص دسمبر 1503 عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق عیساشا نامی قبیلے سے تھا، جو علم نجوم اور مستقبل بینی کے لیے مشہور تھا۔ مشہور ہے کہ یہ شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کی یہ صلاحیتیں تحریری شکل میں 1968 میں اس وقت سامنے آئیں جب اس کی شہرہ آفاق کتاب میں آنے والے واقعات کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بہت سی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، اور ان پیش گوئیوں میں سب سے اہم پیش گوئی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ مکہ معظمہ سے خروج کرے گا۔ وہ مسلمانوں کو اپنے پرچم تلے متحد کرے گا، اہل مغرب پر فتح و کامیابی حاصل کرے گا، اور جدید زمین یعنی امریکہ کے ایک بہت بڑے شہر یا تمام بڑے شہروں کو تباہ کر دے گا۔ اس فلم کے بنانے اور نشر کرنے میں یہودیوں اور امریکی جاسوسی اداروں کا ہاتھ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی عیسائی اور یہودی اقوام کو ایران اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ ان کو مغربی تہذیب، ان کے مذہب اور ان کے وجود کو مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے۔ اگر ہم اس فلم کے اختتام پر غور کریں تو صاف عیاں ہوتا ہے کہ ناسٹراڈیمس کی پیشین گوئیوں میں اضافہ کر کے دکھایا گیا ہے کہ جب یورپ شکست کھا جائے گا تو تمام یورپ سقوط کر جائے گا، اور یورپ میں امریکی نصب شدہ میزائل تباہ ہو جائیں گے، تو پھر امریکہ روس سے اتحاد کرے گا تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اور اس مقابلے میں امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین معظم، ناسٹراڈیمس نے اس کتاب کو قدیم فرانسیسی زبان میں لکھا ہے۔ اس کا اسلوب رمزی اور مبہم ہے۔ اس کی علمی حیثیت قابل بحث ہے، جس کی کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے اسلامی کتب کے مطالعے سے ان معلومات کو کتابی شکل میں پیش کیا ہے، یا پھر کسی مسلمان عالم سے معلومات حاصل کر کے اپنے نام سے کتاب کی صورت میں پیش کر دی ہیں۔ ناظرین، اس کتاب پر مبنی فلم کی نمائش صرف اس لیے کی گئی کہ اسلامی لہر جو دنیا میں پھیل رہی ہے ان کی تہذیب و ثقافت اور مذہب کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس لیے وہ اپنی اقوام کو اس خطرے سے آگاہ کرنے اور ان ممالک میں جہاں ان کی اکثریت ہے یہ لہر نہ پھیل سکے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ دشمن مجبور ہیں کہ وہ عقیدہ امام العصر کی نشر و اشاعت کریں تاکہ ان کی اقوام مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اسی لیے ہم آج کی عالمی سیاست، جس کی یہ اقوام علمبردار ہیں، کس طرح سازشوں سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، اب ہم ناسٹراڈیمس کی چند پیش گوئیاں جو اس نے آخری صدی سے متعلق کی ہیں کا ترجمہ کتاب دا پروفیسیز آف ناسٹراڈیمس سے، جو سن 1974 میں نیو آئل سپیئرمین لمیٹڈ نے شائع کی اور بعد میں پیریج بکس لنڈن نے 1991 میں دوبارہ شائع کی، جو انگریزی ترجمے پر مبنی ہے، سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اس صدی کے آخر میں دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ یہ ستارہ 1990 میں طلوع ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم 1970 اور 1999 کے درمیان ہوگی،
اور انسانوں پر مصائب پڑیں گے، خون ہی خون ہوگا اور قحط پڑے گا۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، اس کی یہ پیش گوئی غلط ہے۔ نمبر 2، سال 1999 میں 7 ماہ کے بعد آسمان سے ایک خوفناک بادشاہ نازل ہوگا۔ وہ منگول کے ایک بادشاہ کو زندہ کرے گا اور جنگ کرے گا۔ اس کے بعد امن سے اس کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ پیش گوئی بھی ناظرین بالکل غلط ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 3، 2 ستمبر 1995 کو جوپیٹر اور سیٹرن اور امرلیس ستاروں کا کیران ہوگا، تو بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور برا وقت دوبارہ آ جائے گا اور جنگ و جدل ہوگا۔ ناظرین، اس کی یہ پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ نمبر 4، 20ویں صدی کے آخر میں مشرق وسطی اور روس کے درمیان جنگ ہوگی۔ ناظرین، اس صدی کا اختتام تو آج سے 24 سال پہلے ہو چکا، البتہ مشرق وسطی اور روس کے درمیان جنگ نہ ہوئی اور ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لہٰذا یہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ نمبر 5، تمام دنیا بالخصوص ترقی پذیر ملکوں میں خوفناک قحط سالی ہوگی کہ لوگ درختوں کی جڑیں کھائیں گے اور بھوک ہی بھوک کا عالم ہوگا۔ ناظرین، ابھی تک اس کی یہ پیش گوئی بھی پوری نہیں ہو سکی۔ نمبر 6، جب ہتھیار اور دستاویزات مچھلی یعنی آبدوز میں رکھے جائیں گے تو ایک شخص اس میں سے برآمد ہوگا اور جنگ کرے گا اور اس کا بیڑا دور دور سمندر میں جائے گا اور اٹلی کے ساحل پر ظاہر ہوگا اور تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ نمبر 7، آخر میں ایک شخص جس کا نام پیغمبر کا نام ہوگا، جو پیر کو اپنے آرام کا دن کہے گا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے گا اور اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلائے گا۔ نمبر 8، ایک دن بڑے لیڈر درست ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بڑھے گی اور امریکہ نیا بر اعظم اپنے اقتدار کلی کی معراج پر ہوگا۔ تب خون بہانے والا شخص، جس کو نوسٹرڈیمس مخالف عیسائیت کہتا ہے، اپنی پوزیشن کو جمع کرنا شروع کرے گا۔ نمبر 9، سورج کے طلوع ہونے کے وقت زبردست آگ دکھائی دے گی، شور ہی شور اور روشنی شمال کی طرف بڑھے گی، زمین چیخو پکار اور موت سے بھر جائے گی، جو ہتھیاروں، آگ اور قحط سے ہوگی۔ نمبر 10، بوڑھا بادشاہ اپنی سلطنت سے بھگا دیا جائے گا اور مشرق کے لوگوں سے امداد چاہے گا اور صلیب والوں کے خوف سے اپنے پرچم کو لپیٹ لے گا، اس سے قبل کہ وہ بری اور بحری سفر کرے۔ نمبر 11، اسلامی قانون ناکام ہوگا اور نیا اچھا قانون آئے گا، ڈینی پر دوسرے ملک سے اتحاد کرے گا۔ نمبر 12، اسرائیل اپنے چاروں طرف سے اسلامی ممالک پر چمکے گا، یہ اس صدی کے آخر میں ہوگا۔ ناظرین، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک یہ پیش گوئی صحیح ہے۔ نمبر 13، اس سال جب ہم مذہب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو پھر ہتھیاروں سے جنگ آسمان پر ہوگی، یہ آخری صدی میں ہوگا اور بہت سے لوگ لقمہ اجل ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 14، ایران کا اقتدار مصر اور یونان تک بڑھے گا، یہ آخری صدی میں ہوگا۔ نمبر 15، امریکہ اور روس کے سیاسی اتحاد سے مشرق اور چین پریشان ہوں گے اور مشرق وسطی میں جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ ناظرین، ابھی تک امریکہ اور روس کے اتحاد کی کوئی صورتحال واضح طور پر سامنے نہیں آ سکی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی ابھی غلط ہے یا ابھی پوری نہیں ہوئی۔ 16، ناظرین، 12 جنوری 1994 روزنامہ جنگ لاہور میں ایک خبر نوسٹرڈیمس کی نئی کتاب کے متعلق شائع ہوئی، جو کچھ اس طرح سے ہے: تیسری جنگ عظیم 7 سال کے اندر ہوگی، برطانیہ میں بادشاہت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ پیش گوئیاں مشہور منجم نوسٹرڈیمس کی نئی کتاب فائنل کاؤنٹ ڈاؤن میں کی گئی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کے مطابق اس کتاب میں درج پیشین گوئیوں میں مزید سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں فراڈ کا انکشاف، خلائی انسان کی زمین پر آمد اور لندن میں امریکی لیڈر کے قتل جیسی اہم پیش گوئیاں شامل ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نوسٹرڈیمس کی بہت سی پیش گوئیاں ایسی ہیں جو لغو اور بے محل اور مہمل ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یورپ اور مغربی ممالک میں کچھ ایسے گروپس وجود رکھتے ہیں جو نوسٹرڈیمس کی پیش گوئیوں میں تحریف کر کے اور انہیں بڑھا چڑھا کر مسلمانوں کو پریشان اور خوفزدہ کرنے کے لیے نشر کرتے رہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنے ارد گرد اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔